دوستو اسکرین پر نظر آنے والا یہ پرانا اور عجیب سا پتھر کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک ایسا خاص اور انوکھا پتھر ہے کہ جس پر بٹھا کر ہی انگلینڈ کے ہر ایک حکمران کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ انگلینڈ کی موجودہ رانی جسے ہم کوئین ایلزابتھ کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کی تاج پوشی بھی 1953 میں اسی پتھر کے اوپر بٹھا کر ہی کی گئی تھی، کیونکہ دوستو انگلینڈ نے اس پتھر کو اپنی شاہی کرسی کے نیچے فٹ کر دیا ہے۔ اب جب بھی کسی نئے حکمران کی تاج پوشی کرنا ہوتی ہے تو اس کو اسی کرسی پر ہی بٹھایا جاتا ہے۔ تاج پوشی کے علاوہ بھی اس پتھر کو انگلینڈ میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ پوری دنیا میں اس پتھر کے چاہنے والوں کی تعداد لگ بھگ کروڑوں میں موجود ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس پرانے اور عجیب سے دکھنے والے پتھر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اس پتھر کو انگلینڈ کی شاہی کرسی میں فٹ کروا دیا گیا ہے بلکہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رہنے والے کروڑوں لوگ اس پتھر کو حد سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا پتھر ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جس کے اوپر سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام یعنی جنہیں عیسائی اور یہودی ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ ان کے بعد جب ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اگلے بادشاہ بنے تو ان کی تاج پوشی بھی ان کو اسی پتھر پر بٹھا کر ہی کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو تھرون آف ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو جیسا کہ میں آپ سبھی لوگوں کو پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں اتہاس کے وہ خاص انسان ہیں کہ جن کو دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور تینوں ہی دھرموں کو ماننے والے لوگ ان دونوں کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی وہ مقدس بلڈنگ تھی کہ جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن اس بلڈنگ کے بننے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر اس بلڈنگ کو ان کے بیٹے یعنی سلطنت کے اگلے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمپلیٹ کرایا تھا۔ تو دوستو جب ہیکل سلیمانی نام کی وہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی تھی تو تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ اس پتھر کو بھی اسی بلڈنگ میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نام کے ایک رومن کمانڈر نے یروشلم شہر پر حملہ کیا تو نہ صرف لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا بلکہ ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیا، اور اس میں سے یہ پتھر نکال کر وہ اپنے ساتھ روم لے گیا۔ اس کے بعد یہ پتھر اگلے کئی سو سالوں تک کے لیے رومن امپائر کے قبضے میں ہی چلا گیا تھا۔ لیکن دوستو پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ پتھر روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، اور اتہاسکار لکھتے ہیں کہ آئرلینڈ کے بہت سارے حکمرانوں نے بھی اسی پتھر پر بیٹھ کر ہی اپنی تاج پوشی کی تھی۔ آئرلینڈ کے بعد یہ پتھر اسکاٹ لینڈ پہنچا، لیکن پھر دھیرے دھیرے جب ہماری پوری دنیا میں برٹش امپائر مضبوط ہونا شروع ہوا تو یہ پتھر اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ پہنچ گیا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ پتھر انگلینڈ میں ہی موجود ہے۔ انگلینڈ کے زیادہ تر حکمرانوں نے اسی پتھر پر بیٹھ کر ہی اپنی تاج پوشی کی رسم کو پورا کرنا پسند کیا تھا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انگلینڈ کی موجودہ رانی نے بھی 1953 میں اسی پتھر پر بیٹھ کر ہی اپنی تاج پوشی کو پورا کیا تھا، جس کی ویڈیو آپ یوٹیوب پر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو کیونکہ اس پتھر کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک گہرا رشتہ ہے، اسی وجہ سے نہ صرف آج تک بلکہ اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ہر حکمران نے اس پتھر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے بہت سارے لوگ اس پتھر کو دیکھنے کی خواہش اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ دوستو اس پتھر کے بارے میں بہت ساری دھارمک چیزیں بھی مشہور ہیں، جہاں ایک طرف یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا جو مسیحا آئے گا وہ اسی تخت یعنی اسی پتھر پر بیٹھ کر ہی
اپنی حکومت چلائے گا۔ تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے کہ جس پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کرنی تھی، لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو ایسا نہیں کر سکے، لیکن اب جب دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک بار پھر سے وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے تو اسی پتھر پر بیٹھ کر ہی پوری دنیا کی حکومت چلائیں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو سے پہلے اس پتھر کے بارے میں اور کیا کیا سن رکھا تھا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔